الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ پروگرام رمضان الکریم کے سلسلہ میں شروع کیا گیا ہے، درس رمضان المبارک۔ اس میں آپ کو سحر، افطار اور رمضان المبارک کے متعلق جو بیسک انفارمیشن ہے وہ آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان عز و جل کے کروڑوں کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم رحمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو حد بڑی رحمت بڑی ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ایک بار درود شریف پڑھیں تو 1,00,000 بار درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا کہ جو کہ غیر رمضان میں 1,00,000 سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ الترغیب و ترغیب کی ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اس مبارک مہینہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ اب آج کیونکہ پہلا جمعہ ہے، آپ سب ناظرین کو جمعہ المبارک، پہلا رمضان الکریم کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ تنبیہ الغافلین میں سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب جہنم کے مستحق قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا آخری دن آتا ہے تو پہلی رمضان سے لے کر اب تک جتنے آزاد ہوئے ہیں اس کی گنتی کے برابر اس آخری دن ایک دن میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کو خواتین و حضرات سحری کے متعلق ایک انفارمیشن دے دوں کہ سحری کا وقت کب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کے متعلق مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے مراقۃ الشرح مشکات میں نقل کیا ہے سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ سے روایت ہے کہ پیارے سرکار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز کے قیام پر ہاتھ رکھنا۔ اب سحری میں تاخیر کرنے سے کون سا وقت مراد ہے؟ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اذان فجر نماز کے لیے ہے، نہ کہ روزہ بند کرنے کے لیے۔ اب سحری کرنے میں اتنی تاخیر بھی نہ کریں کہ صبح صادق کا شک ہونے لگے، جیسا کہ بعض لوگ صبح صادق کے بعد فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اگر کھاتے نہیں تو پانی پی کر روزہ بند ضرور کر لیتے ہیں۔ بیچارے اس طرح روزہ بند تو کیا کریں، روزے کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح روزہ ہوتا ہی نہیں اور سارا دن بھوک و پیاس کے سوا کچھ ہاتھ ہی نہیں آتا۔ روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں بلکہ صبح صادق کے سے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی بھائی بہن کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اوقات کی معلومات کر کے روزہ، نماز وغیرہ عبادات صحیح بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ماہ مبارک کا احترام کرنے، اس میں روزہ رکھنے، تراویح ادا کرنے، تلاوت کلام پاک اور نوافل کی کثرت کرنے کی توفیق مرحمت فرما اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات قبول فرما۔ آمین بجان نبی الآمین۔